جب ایک انسان کی کانوں سے یہ آواز ٹکراتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جب ایک انسان کی کانوں سے یہ صدائیں ٹکراتی ہیں اور ایک انسان ساری کی ساری کاموں کو چھوڑ کر کے مسجد کی طرف آ جاتا ہے، اور جب ایک انسان مسجد میں آ کر کے نماز کو ادا کرتا ہے، جب ایک انسان مسجد کے اندر آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت، جب ایک انسان کو نماز پڑھنے کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ ساری کی ساری تجارت کی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ انسان اگر دکان چلاتا ہے تو دکان کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صداؤں کی طرف اپنے پاؤں کو بڑھانے لگتا ہے۔ ایک انسان کسی دوسرے کام میں جب ملوث ہو جاتا ہے، جب مسجد کی مینارے سے آواز آتی ہے، وہ انسان ساری کی ساری کاموں کو چھوڑ کر کے جب مسجد کے اندر حاضری دے دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب سجدہ کر دیتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے، یہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہے، موت کے وقت، موت کا وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں مبتلا ہے، آخری وقت ہے، اس دنیا سے جانے کا وقت ہے، مرض الموت میں مبتلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ الفاظ نکل رہے ہیں، ایک صحابیہ موجود ہے، وہ اپنی کانوں کو لگا کر کے سنتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کون سا الفاظ جو ہے وہ ادا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت اور مرض الموت میں جب بستر کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، ایسے وقت بھی اپنے صحابیوں سے یہ کہہ رہے تھے، اپنے صحابیوں سے یہ تلقین کر رہے تھے کہ اے صحابیوں سنو، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میرے صحابیوں کی جماعت سنو، تم نماز کی حفاظت کر لینا۔ ام حبیبہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے کانوں کو لگا کر کے سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملے ادا ہو رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہو رہے تھے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے میرے صحابہ کی جماعت، تم نماز کی حفاظت کر لینا، تم نماز کو ترک نہ کرنا، تم 5 وقت کی نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کا تعلق نماز سے ہے، اور نماز کے اوپر گفتگو کرنا ایک ایسے گاؤں کے اندر، ایک ایسے قریے کے اندر، ایک ایسے قصبے کے اندر اس وقت لازم اور ضروری ہو جاتا ہے جب ایک گاؤں کے اندر نماز کا منکر موجود ہو، نماز کا انکار کرنے والا موجود ہو، ایسے سماج کے اندر اس کے اوپر گفتگو کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک انسان جیسے ہی نماز کا انکار کرتا ہے، بالکل وہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی لائی ہوئی دین کا انکار کر دیتا ہے اور اس کا شمار مشرکوں میں ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا کہ اگر وہ انسان توبہ کیے بغیر اگر وہ انسان مر جائے تو ایسے انسان کو نہ تو غسل دیا جائے گا، ایسے انسان کو نہ تو کفن و دفن کیا جائے گا، ایسے انسان کو نہ تو مسلمان کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ اتنی بڑی وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ایک ایسے انسان کے تعلق سے، ایک ایسے انسان کے بارے میں جو انسان سرے سے نماز کا انکار کر دیتا ہے، جو انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ نماز نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے،
سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، گاؤں کے اندر، قریے کے اندر ایک فتنے کو جنم دینے والی بات ہے اگر ایک انسان اس طرح کی واہیات اور اس طرح کی بے لغو بات اگر کسی سماج کے سامنے اگر کیا جا رہا ہے، اور اگر ایک انسان اس طرح کی باتوں کو سن کر کے اگر خاموشی اختیار کر لیتا ہے تو وہ انسان بھی برابر کا مجرم ہے کہ وہ انسان اس انسان کے کہے ہوئے جملوں کے اوپر خاموشی اختیار کر رہا ہے، وہ انسان بھی مجرم ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایسے ہی انسانوں کے بارے میں واضح کر دیا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین میں تغیر و تبدل نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین میں ناجائز چیزوں کو داخل نہ کرو، اور جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے اس دین کے اندر کسی چیز کو نکالنے کی کوشش نہ کرو۔ جس چیز کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا اس دین سے نہ تو کسی چیز کو نکالنے کی جرأت ایک انسان کر سکتا ہے، نہ تو اس دین کے اندر کسی چیز کو داخل کرنے کی جرأت کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم کے اندر، قرآن مجید کے اندر یہ واضح کیا کہ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، یہ دین جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، اور یہ دین جو ہے وہ سیدھا اور بالکل جنت کی طرف جانے والی دین ہے، اور یہ دین جو ہے وہ مکمل ہے۔ لیکن اس سماج کے اندر ایسے نااہل موجود ہیں، ایسے منکر موجود ہیں جو انسان اس مکمل دین کے اندر بھی ایسی چیزوں کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے جس دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی مہتو جس چیز کو دیا ہے اسی چیز کو ایک انسان اس دین سے نکال رہا ہے اور اسی چیز سے انکار کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اے لوگوں سن لو، جو نماز کا انکار کرتا ہے، جو انسان یہ کہتا ہے کہ نماز نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، نماز تو کسی کو پڑھنا نہیں ہے، اور لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس تو کھانے اور پینے کی کمی نہیں ہے، میرے پاس کھانے کی اشیاء موجود ہے، ہم نماز کو قائم کیوں کریں؟ آج سماج کے اندر ایسے انسان بھی موجود ہیں جو یہ کہا کرتے ہیں کہ میرے سامنے تو کھانے اور پینے کی کمی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دے دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو اس دنیا کے اندر امیر بنا دیا، اب وہ انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تو کھانے کی کمی نہیں ہے۔ نماز تو وہ انسان ادا کرتا ہے جس کے پاس کھانے کی اشیاء موجود نہیں ہے، جو انسان غریب ہے، جو انسان فقیر ہے، وہ لوگ نماز پڑھا کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی انسانوں کو خبردار کر رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر وہ انسان سورہ روم کی آیت نمبر 31 کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ جو انسان گناہ کے کاموں کو انجام دیتے ہیں وہ انسان فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر کے آ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ واقیموا الصلاۃ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے کے بعد وہ انسان نماز کو قائم کرتا ہے۔ واقیموا الصلاۃ، وہ انسان نماز کو قائم کرتا ہے۔ ولا تکونوا من المشرکین، وہ انسان نماز کو اس لیے قائم کرتا ہے کہ کہیں اس کا شمار جو ہے مشرکوں میں نہ ہو جائے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ واضح کرنا چاہتا ہے، واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، تم نماز کو قائم کرو اور تم اپنے آپ کو مشرک نہ بنا لو دنیا کے اندر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان، ایک مومن اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز یہی نماز ہے۔
ایک انسان جب نماز کو قائم کر لیتا ہے، ایک انسان جب پانچوں وقت کی نماز کو وقت پر ادا کر لیتا ہے، جب ایک انسان پانچوں وقت کی نماز کو بالکل اسی وقت پر ادا کرتا ہے جس وقت پر ادا کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اگر ایک انسان پانچوں وقت کی نماز کو ادا کر لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ انسان مومن ہے۔ لیکن جو انسان پانچوں وقت کی نماز کو ادا نہیں کرتا ہے، مسجد کے مینارے سے آواز جاتی ہے، چائے خانوں میں بیٹھ کر کے نماز کا انکار کرتا ہے، مسجد کے مینارے سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، ایک انسان ان ساری کی ساری صداؤں کو سنتا ہے اور اس کے باوجود جب ایک انسان نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہی انسان کافر ہے، یہی انسان کافر ہے جس کو کامیابی کے لیے بلایا جائے، جس کو کامیابی کی طرف بلایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے، اور ایک انسان اگر مسجد کے اندر آنے سے انکار کر دے تو یہی انسان کافر ہے اور یہی انسان مشرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت جس سے واضح ہوتا ہے کہ ایک انسان جو انسان نماز کو چھوڑتا ہے، جو آدمی نماز کو ادا نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کفر اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جب ایک انسان نماز کو چھوڑ دیتا ہے گویا کہ وہ انسان اس انسان نے کفر والا عمل کر دیا، اور جب ایک انسان پوری زندگی بھر نماز کو ادا نہیں کرتا ہے وہ انسان کافر ہے۔ اور جب ایک انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ جب ایک انسان نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد جب ایک انسان نکلتا ہے اور جب دوسرا انسان جو انسان نماز کا انکار کرنے والا ہے وہ انسان اس نمازی کا مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے تمہارے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہیں اس لیے تم نماز ادا کرتے ہو، تمہارے پاس کھانے پینے کی کوئی بندوبست نہیں ہے اس لیے تم نماز ادا کرتے ہو، ہمیں تو اللہ نے دولتیں عطا کر دی ہے، ہمیں تو اللہ نے امیر بنا دیا ہے، ہمیں تو نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی انسانوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جب یہ انسان مر جائے تو سماج کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، جب یہ انسان مر جائے، جب اس کے جسم سے روح نکل جائے، جب اس کے جسم سے روح پرواز کر جائے، جب ملک الموت اسے آ کر کے دبوچ لے، ایسے انسان کو چاہیے کہ سماج کے انسان غسل نہ دے، ایسے انسان کو غسل نہ دیا جائے، اور ایسے انسان کو کفن اور دفن بھی نہیں کیا جائے، ایسے انسان کو اسلامی طور طریقے سے جو ہے وہ کفنایا نہیں جائے گا، اور ایسے انسان کا نماز جنازہ تک پڑھنے سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسانوں کے بارے میں کہہ دیا کہ جب ایسا انسان مر جائے تو ایک انسان کو چاہیے کہ اس کے جنازے کی نماز کو ادا نہ کرے اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے۔ ایک انسان اگر اس طرح کی حدیثوں سے انکار کرتا ہے، ایک انسان اگر اس طرح کی آیتوں سے انکار کرتا ہے تو وہ انسان اپنے ایمان پر خیر منائے، وہ انسان اپنے ایمان کا جائزہ لے لے، وہ انسان اپنے غریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھ لے کہ اس کے دل کے اندر کتنا ایمان ہے، اس کا ایمان کتنا قرآن کریم کے اوپر ہے، اس کا ایمان کتنا حدیث صحیحہ کے اندر ہے، اس کا ایمان کتنا قرآن مجید کے اندر ہے۔ اتنی واضح اور اتنی کھلی ہوئی حدیثیں موجود ہونے کے باوجود اگر ایک انسان آیت کریمہ کا انکار کرے اور سماج کے سامنے اگر وہ آ کر کے بیٹھے اور ان کی لغو باتوں کو سنے، ایسے انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے لے۔